بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیاسی حالات جو پاکستان کے چل رہے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے، جماعت اسلامی کا جو ہے وہ دھرنے پہ ہے، اور جماعت اسلامی کا پلان بھی ہے کہ حافظ نعیم صاحب نے کارکنوں کو مری روڈ پر پہنچے کے ہدایت کر دی، ایسی خبریں تھی۔ اس کے بعد باقی اگر دیکھیں تو خواجہ آصف صاحب کہتے ہیں جی کہ نئے الیکشن کے حالات نظر نہیں آ رہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ صورتحال بہتری کی جانب جا رہی ہے۔ مصدق ملک صاحب کہتے ہیں کہ حکومت کی تحریک انصاف کو مذاکرات کی پیشکش۔ اس کے بعد امریکی قونصل خانے کے 3 ارکان نڈیالہ جیل پہنچ گئے، تو مجھے لگ رہا ہے کہ کچھ لے دے کے معاملات حل ہو جانے ہیں۔ باقی جو کچھ لگ رہے ہیں، کچھ بھائی کہتے ہیں کہ ایمرجنسی کی صورتحال نظر آ رہی ہے یا مارشل لا لگ جانے ہیں، تو دیکھیں مجھے ویسی کوئی چیز ایسا نظر نہیں آتی، کیونکہ اتنی مشکل سے حکومت کو اسٹیبلش کیا گیا، اس کے بعد جو بیرونی سرمایہ کاری ہے اس کے لیے کوششیں ہو رہی ہیں، تو مجھے نہیں لگتا کہ کوئی بھی اجازت دے گا اس ٹائم میں آ کے کہ سب کچھ ڈی ریل کر دیا جائے۔ جو اتنی مشکل سے یہ گورنمنٹ بنی، اس کے بعد جو چیزیں بہتری کی جانب جا رہی ہیں یا لے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے ان کو بہتری کی جانب، تو سب کچھ اس کو سبوتاش کرنے کی مجھے نہیں لگتا کہ کچھ ایسی چیز ہوگی۔ ٹھیک ہے، کچھ حالات اوپر نیچے ہو سکتے ہیں، دھرنے، جلسے، جلوس، لیکن ان کا بھی آخر آپ کو پتا ہے کہ آپ دیکھ لیں، افغانستان کو دیکھ لیں، پہلے رشیا ادھر آیا رہا، اس کے بعد امریکہ ادھر کتنی دیر 20-22 سال رہا، لیکن چیزیں سیٹل ڈاؤن کہاں پہ ہوئی؟ ٹیبل پہ بیٹھ کے۔ دیکھیں مسئلے جب بھی حل ہوتے ہیں ٹاک سے ہوتے ہیں، بندوق کے زور پہ وہ پہلے دور ہوا کرتے تھے، جب واقعی حقیقی لڑائیاں ہوا کرتی تھی تو تلوار کے زور پہ فیصلے ہوا کرتے تھے۔ اب تو بند کمروں میں ٹیبل پہ فیصلے ہو جایا کرتے ہیں، وہ جنگوں والا دور جو ہے وہ اب پرانا ہو چکا۔ تو یہ چیزیں تو مجھے لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے، سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گی، تھوڑے آگے پیچھے چیزیں ہوں گی، لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے چیزیں ٹھیک انشاءاللہ ہو ہی جانی ہیں۔ آج ویڈیو بنانے کا مقصد صرف یہ تھا کہ کچھ بھائی آگے پوچھتے ہیں کہ فلاں چیز کو سیل کر دوں، یعنی کہ اگر میں ان کو کہتا ہوں کہ سیل کر دیں تو وہ لاسٹ پہ بھی وہ چیز بیچنے کو تیار بیٹھے ہیں۔ تو آپ جس مائنڈ سیٹ کے ساتھ آئے تھے اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ کام کریں۔ اب صدیقی صاحب کے کہنے پہ یا میرے کہنے پہ آپ نے وہ چیز بیچنی ہے، تو میرے خیال سے پھر آپ کیا لینے کے آئے ہیں سٹاک مارکیٹ میں؟ ایک بندے کا اپنا مائنڈ سیٹ ہونا چاہیے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے۔ ان کاموں کی اقسام میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ نے کرنا کیا ہے، ان میں سے کلیئر کر لیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں، کس مائنڈ سیٹ کے ساتھ، کس حکمت عملی کے ساتھ کام کرنا چاہتے ہیں۔ ایک رات اس پہ سوچ لیں سونے سے پہلے 1 گھنٹہ، اور پھر اس پہ کار بند ہو جائیں، پھر اس سے پیچھے نہ ہٹیں۔ چاہے مارکیٹ اوپر جاتی ہے، نیچے جاتی ہے، مارکیٹ کے بیڑے غرق ہوتے ہیں یا راکٹ بن کے اسمان میں گھس جاتی ہے، آپ اپنی اس اسٹریٹجی سے آگے پیچھے نہ ہوں۔ تو سب سے پہلے آپ یہ سوچیں کہ آپ نے انویسٹمنٹ کرنی ہے کہ ٹریڈنگ کرنی ہے۔ بعض بھائی ہیں ہمارے، وہ کسی سٹاک کو ہائی ریٹ پہ بائی کرتے ہیں، اس کے بعد جب اس میں پروفٹ مل رہا ہوتا ہے تو ٹریڈ لے کے باہر نکل جاتے ہیں اور وہ ٹریڈر بنے ہوتے ہیں۔ لیکن وہی سٹاک اگر نیچے چلا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں یہ میں نے انویسٹمنٹ کے لیے لیا ہے، چلے اس کا ڈیویڈنڈ کھائیں گے اور انویسٹمنٹ پرپس کے لیے اس کو رکھیں گے۔ تو پہلے آپ سوچ لیں کہ آپ نے ٹریڈنگ کرنی ہے کہ انویسٹمنٹ کرنی ہے، اس حساب سے آگے بڑھیں۔ دوسرے نمبر پہ اکثر سوال پوچھا جاتا ہے کہ میرا فلاں سٹاک جو ہے وہ پروفٹ میں ہے، اب اس کی پروفٹ ٹیکنگ میں کہاں پہ کروں، کہاں پہ اس کو میں سیل کرنا شروع کروں؟ یہ کوسچن بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے، چاہے ہم جو سٹاک ریکمینڈ کرتے ہیں ان کو لے لیں یا کوئی اور سٹاک جو آپ نے خود لیے ہیں۔ تو دیکھیں ایک چیز اپنے مائنڈ میں رکھیں اور اپنے مائنڈ کو کلیئر کریں کہ آپ نے کتنے % پہ کام کرنا ہے۔ اگر میری بات کریں، میری آپ پوائنٹ آف ویو میرا جاننا چاہتے ہیں، تو میں کہتا ہوں کہ 2 سے 3% پروفٹ آپ کو بہت بڑی چیز ہے۔ آپ ٹریڈ لیتے جائیں اور نکلتے جائیں۔ میں نے یہ دیکھا ہے کہ یہ مارکیٹ آپ کو پیسہ دیتی ہے، لیکن اگر آپ تھوڑا تھوڑا پیسہ کر کے اسے نکالتے جاتے ہیں تو یہ آپ کو پیسہ دیتی ہے۔ لیکن اگر آپ اس میں بڑی لالچ میں پڑ جاتے ہیں کہ نہیں میں نے تو اس میں سے 1,50,000 5,000 10,000 لے کے نکلنا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ پھر مارکیٹ جو ہے وہ آپ کا جو کیپٹل ہے وہ بھی لے اڑتی ہے۔ 100 روپے کا سٹاک ہے، اگر بروکر کی فیس نکال کے ٹیکسز نکال کے آپ کو اس پہ 3 روپے بچتے ہیں تو میرے خیال سے یہ اچھا خاصا منافع ہے۔ آپ نے کون سا تھوڑے چلانے ہیں، بیٹھ کے ٹریڈنگ کرنی ہے، ایک ٹریڈ لیں 2 روپے 3 روپے 2% 3% آپ کو بچتے ہیں، ٹریڈ لیں اور نکل جائیں۔ بعد میں کوئی دوسری ٹریڈ دیکھ لیں، ایک سٹاک نہیں ہے 520-30 کمپنی ہے، اتنی آپ کو اور کوئی ٹریڈ مل جائے گی، اس میں جا کے نیا سٹاک پکڑ لیں۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ 2% 3% کا منافع لیتے ہیں تو آپ 85% تک نہیں پھنسیں گے۔
جب سازگار 1180 پر تھا اور 20 روپے 30 روپے بچ رہے تھے، نہیں بیچا کچھ بھائیوں نے، اور اب وہ لے کے بیٹھے ہیں اس کو 1030 پر بھی۔ آپ کو جب 165 166 164 پہ تھا، جب اس میں کار بیچنے کی یا کار لانچ کرنے کی نیوز آئی تھی، تو تب بھی وہ 2-3% دے رہا تھا۔ جن جن بھائیوں نے پروفٹ بک کیا وہ اچھے رہے، اور جا کے اب نیچے کی پرائز پہ پھر بائی بیک کر سکتے ہیں۔ لیکن جو لالچ میں پڑے رہے، جنہوں نے بیچنا تھا 170 پہ 175 پہ، وہ ابھی اس کو یا تو ایوریج کرنے پہ لگے ہیں، یا اور سٹاک لے کے اسے نیچے لانے کی کوشش میں ہیں، اوپر بیچ کے نیچے لے کے جانے کی کوشش میں ہیں۔ تو میرے خیال سے اگر آپ 2-3% کا پروفٹ رکھتے ہیں اپنے مائنڈ میں، تو انشاءاللہ آپ نہیں پھنسیں گے، اور بہت جلد ایک ٹریڈ مکمل کر کے دوسری ٹریڈ لے سکتے ہیں۔ باقی کچھ بھائی ہمارے 10% لیتے ہیں، 15% لیتے ہیں، 8% لیتے ہیں، 10% لیتے ہیں، تو ان کی اپنی مرضی ہے، ان کی کیش ہے، ان کے پورٹ فولیو بڑے ہوں گے، ان کے پاس کیش زیادہ ہوگا۔ تو آپ اپنا مائنڈ سیٹ کلیئر کریں، باقیوں کو چھوڑو، کہ کوئی کیا کرتا ہے اسے چھوڑیں، آپ اپنا دیکھیں۔ اس کے بعد ایک چیز اور اپنے مائنڈ میں کلیئر کریں کہ آپ نے کون سی ٹریڈ لینی ہے۔ آپ نے نقصان کرنے والی ٹریڈ لینی ہے، آپ نقصان لے کے تھوڑا سا نکلنا چاہتے ہیں، یا پھر میری طرح 2 ماہ کسی بھی سٹاک میں بیٹھنا چاہتے ہیں۔ اب بعض بھائیوں کے پورٹ فولیو میں 10 سٹاک ہیں، 15 سٹاک ہیں، اگر ان میں سے 1-2 سٹاک سٹک بھی ہوتے ہیں 1 منتھ کے لیے، 2 منتھ کے لیے، انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، باقی جو ان کے پاس 12 سٹاک پڑے ہیں وہ ان میں ٹریڈ کر کے اپنی دیہڑی بنا لیتے ہیں۔ تو اگر ان کے 1-2 سٹاک سٹک بھی ہوتے ہیں تو انہیں پرواہ نہیں ہوتی۔ میری بات کریں تو میں نقصان برداشت نہیں کرتا، نہ ہی لاسٹ میں کچھ بیچتا ہوں۔ صدیقی صاحب بھی ایسا ہی کرتے ہیں، صدیقی صاحب کی ٹریڈ پہ لاسٹ میں بات ہوگی۔ تو دیکھیں، اگر آپ نقصان کرنے والی ٹریڈ لیتے ہیں تو میں اس کے بھی خلاف نہیں ہوں، وہ ایک اپنی اسٹریٹجی ہے، آپ اس پہ بھی عمل کر سکتے ہیں۔ اگر آپ نے نقصان والی ٹریڈ لینی ہے تو دیکھیں، اس پہ بھی ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں تفصیل سے بتایا تھا کہ اگر آپ کے پاس 5 لاکھ روپے ہیں، آپ ایک ٹریڈ لیتے ہو، اس میں آپ کو 3000 کا لاس ہوتا ہے، آپ وہ لاس بک کرتے ہو اور نکل جاتے ہو اس ٹریڈ سے۔ دوبارہ کوئی دوسری ٹریڈ لیتے ہیں، اس میں آپ کو لاس ہوتا ہے 3000 کا، آپ نکل جاتے ہیں۔ تیسری ٹریڈ لیتے ہیں، پھر اس میں آپ کو لاس ہوتا ہے 3000 کا، آپ پھر نکل جاتے ہیں۔ 3 ٹریڈ آپ نے لی، 9000 کا لاس بک کیا، لیکن ابھی بھی آپ کے پاس 4 لاکھ اور 1000 روپے ہیں نیو ٹریڈ لینے کے لیے۔ اگر آپ نے ایسی ٹریڈ لینی ہے تو آپ ایسی ٹریڈ بھی لے سکتے ہیں۔ نقصان کر کے 3 ٹریڈ اگر آپ کی نہیں چلی تو چوتھی ٹریڈ ہو سکتا ہے کہ آپ کی چل جائے۔ جو 9000 کا لاس ہوا وہ بھی پورا اللہ کرے گا، اور نیکسٹ بھی آپ کو پروفٹ ہوگا۔ آپ اس مائنڈ سیٹ کے ساتھ بھی چل سکتے ہیں۔ تو دیکھیں، یہ بھی بری چیز نہیں ہے۔ ہمارے کزن تھے، ان کو شوگر تھی، جب ڈاکٹر نے ان کا پاؤں کاٹنے کا بولا تو ان کے گھر والوں نے پاؤں نہیں کٹوایا، کچھ لیٹ کر دیا سوچنے میں، پھر بعد میں ان کی ٹانگ پوری کٹوانی پڑی۔ تو اللہ ان کے لیے آسانیاں کرے اس جہان میں۔ تو دیکھیں، اگر آپ نے ایسی ٹریڈ لینی ہے تو نقصان کرنے میں بھی جلدی نقصان کریں اور اس ٹریڈ سے نکل جائیں، بجائے اس کے کہ 5 لاکھ کے ساتھ جب 50,000 کا لاس ہو نہ آپ نکل سکیں، پھر آپ سوچیں وہ جیسے چھپکلی بڑا کیڑا پکڑ لیتی ہے، نہ وہ نگل سکتی ہے نہ یہ اگل سکتی ہے۔ تو دیکھیں، اگر آپ نے لاس والی ٹریڈ کرنی ہے تو اس پہ بھی اپنا مائنڈ سیٹ کلیئر رکھیں اور ویسی ٹریڈ لیں۔ لاسٹ میں آتے ہیں صدیقی صاحب کی ٹریڈ کی طرف۔ لاسٹ میسج بھی انہوں نے گروپ میں کیا تھا کہ ابھی یہ انڈیکس ایسا ہے کہ اس کو اوپر بیچو اور نیچے لو۔ تو دیکھیں، اسٹریٹجی ان کی ٹھیک ہے، وہ اس اسٹریٹجی پر بڑی پختگی سے کام کرتے ہیں۔ ان کا ایک مائنڈ سیٹ کلیئر ہے کہ انہوں نے کوئی بھی چیز اپنی مرضی سے پکڑنی ہے، بعد میں اگر وہ نیچے جاتی ہے تو وہ اس کو ایوریج کر سکتے ہیں، اوپر بیچ کے نیچے لے سکتے ہیں۔ ان کا مائنڈ سیٹ بڑا کلیئر ہے۔ وہ ایک چیز کو بیچ دے تو میں اگر ان کو بولوں کہ صدیقی صاحب یہ تو اوپر چلی گئی، تو وہ کہتے ہیں کل نیچے جائے گی، پرسوں نیچے جائے گی، پرسوں نہیں نیچے جائے گی تو اگلے ہفتے جائے گی۔ لیکن میں نے اس کو پکڑنا تبھی ہے جب میری یہ جدھر پہ میں نے اس کو سیل کیا ہے اس سے نیچے جائے گی تو میں اس کو بائی بیک کروں گا۔ ان کو اس ٹریڈ پہ 1 منتھ بھی ویٹ کرنا پڑے تو وہ کرتے ہیں۔ لیکن اگر آپ اس اسٹریٹجی پہ چلیں گے تو پھر آپ صدیقی صاحب کو میسج کریں گے کہ میں نے اوپر بیچ تو دیے، اب یہ نیچے جا نہیں رہے، میں کیا کروں؟ کبھی مجھ سے پوچھیں گے، کبھی صدیقی صاحب سے پوچھیں گے۔ تو دیکھیں، ایسی ٹریڈ میں بھی آپ کو 1-2 ماہ بھی ویٹ کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ کچھ بڑا حلوہ ٹائپ کی ٹریڈ نہیں ہے کہ آپ نے اوپر بیچا فٹاک سے، جب آپ نے اوپر بیچ دیا وہ نیچے چلا گیا اور آپ نے جا کے پکڑ لیا۔ کوئی خالہ کا لڑکا نہیں ہے یہ سٹاک مارکیٹ آپ کی۔ اصل میں اگر دیکھیں تو یہ ٹریڈ بھی لاس بک کرنے والی ہی ٹریڈ ہے۔ اصل میں اس کو آپ بھی نقصان بک کرنا ہی بولیں گے۔ اگر آپ نے ساتھیوں کو 1100 میں لیا ہے، آپ اس کو بیچتے ہیں 1050 پہ، کس نیت سے کہ میں اس کو جا کے پکڑوں گا 1000 روپے پہ، تو آپ نے 1100 روپے کا لیا ہوا سٹاک
1050 में बेचा तो इसका मतलब आपने 50 रुपए लॉस किया। वो लॉस आपका अभी लटकता रहेगा, जैसे वो ऊंट के गले में घंटी लटकती है, ये आपका लॉस लटकता रहेगा उस टाइम तक जब आप जाके उस स्टॉक को 1000 पे बाय बैक नहीं करते। उसके बाद ये आपकी किस्मत है कि वो स्टॉक आपके बेची हुई प्राइस से 50 रुपए नीचे जाता है, फिर आप जाके उधर बाय बैक करते हैं तो आपको 50 रुपए बचते हैं। बाज दफा ऐसा भी होता है कि 1100 का लिया हुआ स्टॉक 1050 में बेचना पड़ता है, फिर उसी स्टॉक को 1050 में बाय बैक करना पड़ता है, तो उस सूरत में वो आपका जो 50 रुपए का लॉस है वो लटकता ही रहेगा। तो ये ट्रेड इतनी इजी नहीं है। अब आप अपना माइंडसेट क्लियर करें, आपने कौन सी ट्रेड लेनी है। रेगुलर ट्रेड करनी है कि मैंने आज इसको खरीदा 1100 पे, 1150 पे, 1130 पे, 1110 पे बेचना है, ये माइंडसेट क्लियर करें। या फिर मैंने लॉस वाली ट्रेड लेनी है कि मैं ट्रेड लूंगा, देखूंगा, अगर मुझे पैसे बचे तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह, अगर नहीं बचे तो मैं थोड़ा सा लॉस बुक करके निकल जाऊंगा और दूसरी ट्रेड लूंगा। या फिर आपने लास्ट वाली ट्रेड लेनी है कि सदीकी साहब की तरह ऊपर बेच के नीचे जाके बाय बैक करना है। आपने क्या करना है, अपना माइंडसेट बिल्कुल क्लियर करें और एक नई स्ट्रेटजी के साथ मार्केट में उतरे। सुबह आज मेरा 0% भी मूड नहीं था वीडियो बनाने का। ये जो 2 छुट्टियां थी, सैटरडे संडे, ये पूरा मेरा गुजर गया। 2 दिन गुजरे मेरे छुट्टी, पूरी वीकेंड जो है वो जाया हुआ सोलर का काम करने पे, क्योंकि जितनी देर तक मैं खुद अपने हाथ से काम ना करूं मुझे सेटिस्फाई नहीं होता मैं, तो वीकेंड तो मेरा इधर ही गया। उसके बाद बैटरी उठाते उठाते थोड़ी सी कमर में पेन भी है, तो मूड नहीं था। लेकिन आपके क्वेश्चन और आपकी रोज बरोज चेंज होती हुई हिकमत अमलियां, इससे तंग आके मैंने कहा चले एक वीडियो बनाते हैं ताकि आप एक नए माइंडसेट के साथ मार्केट में उतरें और मेरे कहने पे, सिद्दीकी साहब के कहने पे, पेड ग्रुप वालों के कहने पे, किसी ब्रोकर के कहने पे अपनी हिकमत अमली चेंज ना करें, बल्कि जो आपकी हिकमत अमली है, आपकी स्ट्रेटजी है, उस पे लाजमी और 100% उसी को लेकर चलें। अल्लाह हम सबका हामी नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।